ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آواز دل پاکستان، آج آواز دل پاکستان کی ٹیم پاکستان کی مشہور معروف درگاہ دربار شریف، جسے چورہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، راولپنڈی کوہاٹ روڈ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل جنڈ ڈسٹرکٹ اٹک میں موجود درگاہ، جو کہ پاکستان بھر میں مشہور ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جانی جاتی ہے۔ لاکھوں زائرین یہاں پہ آتے ہیں جب یہاں پہ عرس ہوتا ہے، لیکن چونکہ عرس کے وقت ہمیں نہ تو ان کے بارے میں صحیح معلومات مل سکتی ہیں، مصروفیت اس قسم کی ہوتی ہیں، یا ہم وہ معلومات نہیں لے سکتے تھے جو کہ آج فارغ اوقات میں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا آج ہم خصوصی طور پہ یہاں پہ تشریف لائے آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے کہ یہ دربار، یہ درگاہ کیسے، کب یہاں پہ یہ سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ کس ہستی کی تن یہاں پہ کون سی ہستی یہاں پہ تشریف لائی، اور وہ نظام کیسے چلا۔ چونکہ میں بھی اس حوالے سے بالکل ناقص و نقل ہوں، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ جو بات کی جائے، جو یہاں جو منتظمین ہیں جو اس گدی کو ابھی چلا رہے ہیں، جسے گدی نشین بھی کہا جا سکتا ہے، میں ان کے پاس یہاں پہ آیا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا، استدعا کروں گا وہ ہمیں اس دربار کے بارے میں، درگاہ کے بارے میں جو کچھ ان کے پاس معلومات ہیں وہ ہمیں بتانا جا سکتے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ بغیر کسی خاص ایڈوانس پروگرام کے ہم یہاں پہ تشریف لائیں، جہاں کوئی طرح سے ایڈوانس پروگرام چونکہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے فوری طور پہ یہ جناب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آپ تک معلومات پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تو جناب، میں آپ سے یہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف، اپنا نام، اس پہ گرامی، اور یہاں پہ آپ کس حیثیت سے اس ٹائم کام کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے۔ میرا نام ہے سید بدر الرسول شاہ ہے، اور میں بابا جی صاحب حضرت خواجہ سید نور محمد جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سید شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں۔ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا ہے، اور پی آف پروونس میں 26 سال ملازمت کرنے کے بعد اب میں اپنے والد گرامی سید مسعود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند پر ان کی طرف سے دین کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور بابا جی صاحب علیہ رحمت کے نام کو آگے بڑھانے کی، آپ کی خدمات کو اور آپ کی جو دینی خدمات ہیں ان کو، ان سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ جناب نے فرمایا، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمیں یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ مذہبی جو طبقہ ہوتا ہے وہ دنیاوی تعلیم سے اتنی مقصد کہ آگاہی نہیں رکھتے، لیکن جیسے جناب نے فرمایا، ماسٹر آپ نے کون سے اس میں کیا؟ اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا ہے، ویسے میں اسسٹنٹ انجینئرنگ کے شعبہ میں سے وابستہ رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ اسسٹنٹ انجینئرنگ کے طور پہ یہ گورنمنٹ جاب بھی کرتے رہے، اور اب یہ انہوں نے یہ سلسلہ اپنا موسیقی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتائیے کہ یہ جو فرسٹ ابتدا میں یہاں پہ بزرگ کیسے ہے، اور ان کا نام کیا تھا، وہ کس انداز میں یہاں پہ تشریف لائے، پھر یہ سلسلہ کیسے چلا، یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ اس کی تھوڑی سی بیک ہسٹری میں آپ کو لے جاؤں گا کہ حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید فیض اللہ طلائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقہ جو تھا وہ وادی طیرا سے آپ تعلق رکھتے تھے، وہاں پہ آپ کا قبیلہ، خاندان وہاں پہ آباد تھا۔ تو جب احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا، تو اسی دوران میں حضرت سید فیض اللہ طلائی رحمۃ اللہ علیہ
کا خاندان بھی آپ کی زیر قیادت سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر چکا تھا اور باقاعدہ طور پر عملی جہاد میں سرگرم عمل تھا۔ تو احمد شاہ ابدالی نے آپ کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم اپنی ان کوششوں کو مشترکہ طور پر لاگو کرتے ہیں اور اکٹھے مل کے سکھوں کے خلاف جہاد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی بات کو مان لیا اور آپ احمد شاہ ابدالی کی فوج میں بطور سالار داخل ہو گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قبائل اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے مشترکہ کوششیں کرتے ہیں، جس طرح جہاد افغانستان میں ہوا، تو ہمارے بزرگوں نے سکھوں کے خلاف جہاد سے آغاز کیا۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بابا جی خواجہ سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجاہد کی اولاد میں سے، اور جنہوں نے دین اسلام کے لیے سچے جذبے کے ساتھ اور عملی طور پر تلوار کے ساتھ بھی جہاد کیا۔ اسی دوران میں حضرت فیض اللہ راہی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کرتے کرتے انڈیا کے اندر رامپور کی ریاست تک چلے گئے، اور وہاں آپ ایک اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے قلعہ رامپور کے اوپر اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے تھے۔ تو اسی دوران میں اس قلعہ کے نیچے سے حضرت سید جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گزر رہے تھے، جو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے 2-3 درجات سے نیچے خلفاء میں سے۔ تو آپ نے جب ان کے اوپر نگاہ ڈالی اور آپ کو اتنی کشش محسوس ہوئی کہ آپ نے اس قلعے کی دیوار سے ہی چھلانگ لگا کے آپ اپنے مرشد پاک حضرت سید جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے، اور وہیں سے اپنے آپ کو حضرت سید جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے وابستہ کر دیا، اور تقریباً 15 سے 18 سال تک آپ اس درگاہ سے وابستہ رہے، اور دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات تو آپ پہلے اپنے والد گرامی سے حاصل کر چکے تھے، جو سید خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علاقہ ڈوڈا کے اندر مزار ہے سوات شریف کے جی وہاں پہ آپ بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑی درسگاہ چلاتے تھے۔ تو اس دوران میں پھر آپ اس خانقاہ سے وابستہ ہوئے سید جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہیں سے آپ فارغ ہونے کے بعد پھر آپ واپس جب علاقہ تیرا شریف میں تشریف لائے تو آپ نے یہاں سے پھر یہ جو دینی خدمات ہیں ان کا آغاز کیا، اور تصوف اور روحانیت کی اور سلسلہ طریقت نقشبندیہ کو آگے بڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔ تو اسی دوران میں پھر آپ کی جو ہے آپ کے حضرت سید نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، جن کو آپ نے اپنی زیر تربیت بہت بڑے مقامات پر فائز کیا۔ اسی دوران میں آپ کا حضرت سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہندوستان سے لے کر کے کشمیر سے لے کر کے افغانستان اور تاجکستان تک پھیل گیا، بہت بڑا سلسلہ۔ آپ کے بڑے بڑے نامور خلفاء نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر جس وقت پنجاب تک یعنی کہ انڈیا UPCP تک آپ کے خلفاء کی تعداد بڑھ گئی، تو آپ کے مریدین نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ کو کوئی درمیانی علاقہ اپنی رہائش کے لیے چننا چاہیے، جہاں سے پھر آپ تربیتی سرگرمیاں اور تصوف اور روحانیت کی سرگرمیاں آگے بڑھا سکیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ اپنے یہاں چورا شریف میں آپ کا ایک خلیفہ تھا فقیر احمد، اس کی خواب میں تشریف لائے اور اس کو کہا کہ یہاں پہ ہم اپنا ڈیرا بنائیں گے۔ تو آپ نے اس کو 11 سال پہلے یہاں تشریف لانے سے 11 سال پہلے یہاں کے اپنے خانقاہ کی، اپنے مزار کی، اپنی مسجد کی نشاندہی کی، اور انہوں نے پھر نشان لگا کے آپ کے لیے وہ جگہ بنائی۔ آپ 1284 ہجری میں پھر تشریف لائے چورا شریف، 1284 ہجری میں آپ تشریف لائے، اور صرف 1.5 سال یہاں پہ قیام پذیر رہے، اور 1286 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا 13 شعبان۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے فرزندان گرامی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو سلسلہ طریقت کو آگے بڑھایا۔ آپ کے 4 فرزند تھے، ایک سب سے بڑے فرزند سید احمد گل صاحب ہیں، جن کا مزار اس وقت علاقہ تزئی میں یعنی وادی تیرا میں ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ تزئی، اس کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے قدے سے، وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ اور آپ کی اولاد
علاقہ درسمند کے اندر انگو اور کوہٹ کے درمیان، انگو اور ٹل کے درمیان ایک جگہ ہے درسمند، وہاں پر آپ کے اولاد رہائش پذیر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے ہیں خواجہ سید فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار یہ ساتھ اوپر ہے، ان کی اولاد بھی ادھر ہے، لیکن آپ بہت سارے لوگ باہر بھی چلے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے فرزند ہیں حضرت خواجہ سید دین محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی اعظم تھے اور بڑی روحانی شخصیت تھے۔ آپ نے بھی اپنے والد گرامی کی اس سلسلہ طریقت کو آگے بڑھایا اور بہت نامور خلفاء پیدا کیے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند ہیں حضرت سید شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہایت پاک سیرت، نہایت پاک باز، ہر وقت عبادت گزاری میں رہنے والے، اپنے والد کے انتہائی تابع فرمان اور خدمت گزار فرزند تھے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے وفا کا انداز نبھایا، اور آپ نے بھی اپنے والد گرامی کی اجازت کے ساتھ جو ہے اپنے سلسلہ طریقت کو آگے بڑھایا، اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ پھر آگے آپ کے علاقے جو جموں کشمیر ہے اس میں آپ کا بہت بڑا علاقہ آپ کے وابستگان کے ساتھ ہوا۔ پھر حضرت سید شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے جو ہیں حضرت سید غلام محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے جو فرزند حضرت سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بھائیوں نے مل کر پھر آگے اس سلسلے کو بڑھایا، اور حضرت سید غلام محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خاندان کے اس وقت کے بہت بڑے عالم دین شمار ہوتے تھے، اور آپ کے جمال کا اور جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی شخص ایک بار اگر دیکھ لیتا تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ نے جموں کشمیر اور آگے تک گرداسپور تک اور اس سے آگے تک UPCP تک صرف اپنی زندگی میں 2 دورے کیے ہیں، اور ان 2 دوروں میں ہزاروں غیر مسلموں نے صرف آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے، سب بزرگوں نے، بابا جی صاحب کی ساری اولاد آج دیکھیں تقریباً 250 سال 150 سال ہو گیا بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور بابا جی صاحب کی ساری اولاد اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ بابا جی صاحب کی اولاد میں سب خوش عقیدہ اور خوش عمل لوگ ہیں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بابا جی صاحب کی اولاد میں آپ کو بہت زیادہ عمل والے لوگ اور خاص طور پر علم والے لوگ اور اس سے بھی زیادہ خوش عقیدہ اچھے عقیدے والے لوگ آپ کو ملیں گے، اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے آپ کو۔ تو یہاں پہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کون سی موسیقی ہے؟ یہاں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامہ میں اس بات کو تحریر کیا تھا کہ میری اولاد میں سے قیامت تک جو میرے راستے پر چلے گا، جو میری تعلیمات کو اپنائے گا، وہ میرے سجادہ نشین ہوگا۔ اس لیے اس وصیت کے روشنی میں بابا جی صاحب کا کوئی آج تک مخصوص سجادہ نشین نہیں ہوا ہے، بلکہ بابا جی صاحب کی جتنی اولاد میں سے جو بھی علم حاصل کرتا ہے اور جو تصوف اور روحانیت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس مقام کے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بابا جی صاحب کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچائے، تو وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ کوئی بھی مخصوص ایک شخص جو ہے متعین شخص سجادہ نشین نہیں ہے، سجادہ نشین نہیں ہے جی، تمام اپنی اپنی جگہ پہ آپ ذمہ داری جگہ پر جی، لیکن وہ جو ایک مقام شاہ صاحب نے دیا وہ اب تک وہ یہ ہر بندے یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا، مزید کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو جناب بھی میرا خیال ہے کہ اپنا تعارف کراتے ہیں اور ساتھ ہمیں تو اگر کچھ معلومات دینا چاہیں اس سے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ میرا نام سید حماد حسن شاہ، اسی خاندان سے تعلق ہے میرا۔ یہ بڑے بھائی ہیں میرے، پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب گیلانی، پیر سید اظہار احمد شاہ صاحب گیلانی۔ تو جو میرے قبلہ بھائی جان نے تھوڑی سی اونچی آواز میں، جو میرے قبلہ برادر مکرم پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب نے ارشادات فرمائے ہیں، تو ان کے آگے جس سے زیادہ بولنا جو ہے وہ کوئی مجال نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ بہرحال آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک یہی اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔
تو خواجہ خواجگان حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو قرآن پاک کی کسی آیت کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو وہ ساری کی ساری چیز حضرت قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کا جو فیضان ہے وہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ہے، گوشے گوشے میں اس وقت پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ بابا جی صاحب کی جو اولاد ہے وہ اس پیغام کو آگے پہنچا رہی ہے، اور انشاءاللہ بابا جی صاحب کے نگاہ ہوئی، ان کا فیضان ہوا تو یہ انشاءاللہ جاری ساری رہ جائے انشاءاللہ۔ تو بس میں اسی بات پر اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اندازے میں اب اس وقت پاکستان بن یا باہر سے بھی یقیناً آپ کے مردین ہوں گے تو کتنے اندازے میں جہاں پہ ان کے مردین ہیں اور باقاعدہ بیت کے اوپر کچھ اندازہ آپ کو بتا سکتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن تو یہ جو عرس ہے یہ ایک مخصوص ایک دن کا عرس ہوتا ہے آپ کا یا کیا طریقہ کار کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے آپ بتائیے۔ زیادہ تر یہاں پہ جو مبارک ہوتے ہیں وہ تقریباً 2 دن کا شامل ہوتے ہیں۔ ایک پہلے دن عصر کے بعد تقریبات شروع ہو جاتی ہیں، لوگ پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں صبح سے، اور پھر عصر کے بعد باقاعدہ طور پر ختم پاک سے تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن نماز فجر کے بعد ختم خاجگان وغیرہ کی زیادہ تر محفل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دن کے تقریباً 10 بجے سے پھر بڑی محفل کا آغاز ہوتا ہے، جن میں علماء کرام نعت خوانہ ناظرات تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے مواعظ افضل سے نوازتے ہیں اور لوگوں کو دلوں کو گرماتے ہیں۔ پھر جو سجادہ نشین اس وقت ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور لوگ اپنے طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہی آپ کا مطلب ہے کہ جو ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، کچھ درگاہ ایسی ہیں جہاں پہ باقاعدہ ایک میلہ کا سما بن جاتا ہے، وہاں پہ جھولے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ نشائی بھی آتے ہیں، وہاں پہ جوابات بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ ایک تو آنا کہ دربار میں آنا اور دربار سے مستفید ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، نشائی بھی آ سکتا ہے، جوابات بھی آ سکتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ نشائی وہ جوابات زیر جماعت کے اور وہ کہتے ہیں کہ دمال پا کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز تو یہاں پہ نہیں ہے۔ الحمدللہ بابا جی صاحب کی تعلیمات کو اور آپ کے فیض نظر کا اور آپ کی روحانی توجہات کا یہ عالم ہے کہ معلوم تاریخ کے اندر سے لے کر کے ابھی تک یہاں اس دربار پاک کے اندر ان خرافات کا کوئی دور دور تک تصور موجود نہیں ہے۔ یہاں نہ ناچ گانے ہوتے ہیں، نہ میلے لگتے ہیں، نہ کوئی اور خرافات ہوتی ہیں۔ یہاں ہر کام جتنے بھی سجادہ نشین حضرات ہیں وہ سب شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شریعت سے باہر کوئی قدم بھی اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہاں بڑے بڑے نقاد حضرات آئے ہیں جو دوسرے مخالف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا ہے کہ ہم یہاں پر ایک تنقیدی نگاہ کے لیے آئے تھے اور لیکن ہم نے یہاں پر شریعت کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر آج تک یعنی کہ کوئی انفرادی طور پہ تو اس کو لیکن ایک اجتماعی طور پر یہاں پر اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں کی کوئی نشہ کرے۔ ایون کہ یہاں درگاہ کے ایریے کے اندر سگریٹ پینے کی ممانعت ہوتی ہے کہ یہاں درگاہ کے اندر محفل پاک کے جو علاقے ہیں مزارات کے ارد گرد منع کرتے ہیں کہ کوئی سگریٹ پینا۔ یہ مجھے بتائیے اس وقت جو آپ کے مین سجادہ نشین جسے کہہ سکتے ہیں ان میں کیا اپنے ان کے نام اگر آپ بتا دیں تھوڑا سا تعارف ہو جائے؟ اصل نام بتانے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کے نام رہ جائیں گے پھر وہ کہیں گے اگر مین ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کی سربراہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ مختلف اپنے اپنے سلسلے جاری کرتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کہ ناتفاقی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ چونکہ شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی اس معیار پہ جو پہنچے گا وہ آگے نہیں سمجھے، تو شاید اگر یہ ممکن ہے تو ویل اینڈ گڈ تاکہ ناظرین تک بات پہنچے، نہیں تو کوئی لازمی بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ اس کو رہنے دیں۔ اچھا ٹھیک ہوگا۔ تو اب یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ سلسلہ چلا رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کا کہاں تک کس حد تک آپ کے ساتھ کوئی تعاون ہے، مالی تعاون بھی یا اور کس قسم کا کوئی تعاون کرتا ہے؟
اس مبارک کی تقریبات سے لے کر کے جہاں تک میری ذاتی معلومات ہیں اس میں یہاں پہ گورنمنٹ کا 1 روپے کا بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، نہ یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی مہیا کی جاتی ہیں اس مبارک کے دوران میں، نہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو دوسرے درباروں پر ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو جتنے بھی سجادہ نشین حضرات ہوتے ہیں وہی تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں اور تمام انتظامات کو مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مین روڈ ہے پہاڑ پنڈی روڈ ہے، یہاں سے یہ کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 2 کلومیٹر، تقریباً 2 کلومیٹر۔ یعنی اگر کوئی بندہ پنڈی سے آنا چاہتا ہے پہاڑ روڈ پہ آئے اور مین روڈ پہ چورہ شریف کا اسٹاپ ہے جو ریلوے اسٹیشن بھی ہے، وہاں سے بآسانی وہ 2 کلومیٹر پہنچ سکتا ہے، پیدل سفر دو سے آ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان دنوں ورس کے دنوں میں آپ کوئی کنوینس دیتے ہیں؟ رکشے وغیرہ چلتے ہیں، رکشے چلتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پر جاتے ہیں، لیکن رکشے بھی چلتے ہیں اور کوئی اتنا لمبا فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، بالکل مختصر 2 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ویسے بھی یہ شوق اور محبت کا سفر ہوتا ہے، یہاں ویسے ہی قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ جناب، یہ ہماری ٹیم آواز دل پاکستان کو آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ہر شخصیت سے ملنا چاہ رہے ہیں، خواہش تھی کہ ہر شخصیت جو بھی یہاں پہ موجود ہے ہم ان سے معلومات لیں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی ایک شخصیت کو پروجیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا نہیں، بلکہ اس گدی، اس دربار کے حوالے سے آپ تک معلومات پہنچانا۔ لیکن جو دوست، جو ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود تھے، ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے کچھ ایک ساتھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے محترم شخصیت ہیں جن سے میری ذاتی شناسائی بھی تھوڑی سی ہے، پیر سعادت علی شاہ صاحب ہیں، وہ چونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ ان سے میرا کوئی ٹیلیفونک رابطہ ہو سکتا نہیں، تو ان سے بھی ہم رائے لیتے ہیں اور ساتھیوں سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ موجود ہوں تو ہم ان سے بھی کوئی رائے لے سکیں۔ لیکن یہ واضح کرتے ہیں کہ آواز دل پاکستان کا مقصد صرف اس مکمل جو بزرگ ہیں ہمارے، ان کے بارے میں آگاہی اور معلومات پہنچانا تھا آپ کو، کسی خاص شخصیت، کسی خاص سجادہ نشین کو پروجیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا مقصود نہیں۔ انشاءاللہ عزیز، ابھی کیمرہ مین مبشر اقبال اور ہمارے دوست آفتاب احمد صاحب، اعزاز شاہ صاحب کے ساتھ ہم جائیں گے جہاں پہ مزارات ہیں، وہاں کی لوکیشن بھی آپ کو بتائیں گے، وہاں کا جو روح پرور ماحول ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو دوست، جو احباب چورہ شریف درگاہ تک نہیں پہنچ سکتے اپنے مالی مسائل کی وجہ سے، سفری پرابلم کی وجہ سے، کم از کم وہ آواز دل پاکستان کی اس کاوش کے ذریعے اس دربار سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور جو ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت، چاہت کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، کم از کم وہ ہمیں بھی اس محبت اور جذبے میں، دعاؤں میں ساتھ ساتھ یاد رکھیں۔ مبشر اقبال کے ساتھ، کیمرہ مین مبشر اقبال کے ساتھ، اور آواز دل پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیں دم نگاہ رواں پہ ہو لا الہ ایک اللہ محمد۔ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف کیا ہے، آپ باہر سے ہیں یا یہاں؟ اسلام آباد سے تھوڑا سا آپ مطلب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب یہاں پہ تشریف لائے، یہاں پہ ہم نے پرساد حاضری دی، تو آگے یہ دوست احباب اپنا محفل جمائے ہوئے تھے، نعت خوانی بھی ہو رہی تھی اور ذکر اذکار بھی ہو رہا تھا۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا یہ جناب کہاں سے تشریف لائے آپ؟ جی، اسلام آباد سے تشریف لائیں گے ہم، اور بزرگوں کے در پر حاضری دینے کا بہت اشتیاق تھا، کیونکہ یہ وہ ولی ہیں، یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے یہاں اس خطے میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ یہ حضرت نور محمد بادشاہ سرکار 1867 میں 1867 میں یہاں تشریف لائے تھے، اور پھر ان سے ان کے بیٹی ہیں حضرت پیچھے دربار ہے دوسری جگہ، فقیر بادشاہ سرکار ہیں، ان سے جو ہے نا فیض پوری پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا کے اندر اسلام کی وجہ سے پھیلا، اور اس درگاہ سے براہ راست یا بالواسطہ تقریباً یہ ایشیا کی 74 درگاہیں ہیں جنہوں نے فیض حاصل کیا ہیں۔ ان میں بڑی درگاہ ہے عیدگاہ شریف والے ہیں، علی پور شریف سیالکوٹ والے ہیں، بنگالی شریف والے ہیں،
موڑا شریف والے ہیں، موری شریف والے ہیں، کئیاں شریف والے، اس طرح بہت سی درگاہیں ہیں، گمبول شریف والے بزرگ ہیں. ان بزرگوں کا فیض ہے. اچھا کہ آلموسٹ 74 درگاہیں جو ہیں نا ان کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں. یہ آپ کے کیا رکھتے ہیں؟ یہ سب دادے بیٹے ہیں جی، پڑھتے ہیں یہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہیں، اچھا. کالج میں پڑھتے ہیں. اچھا. اور یہ جو آپ لوگ موسیقی اس میں کب سے ان کے ساتھ آپ کو یہ سلسلہ ہے؟ ہمارا تو روحانی سلسلہ ہے کہ میں اسی سلسلے میں نقشبند کے سلسلے میں بیعت ہوں گزشتہ 30 سال سے. اور عیدگاہ شریف موری شریف کھاریاں میں وہاں نسبت ہے ہماری. اور عیدگاہ شریف والوں کے جو مرشد خانہ ہے وہ یہی ہے چورا شریف. اچھا. ہاں جی. عیدگاہ شریف والوں کا مرشد خانہ، گمگول شریف والوں کا، موڑا شریف والوں کا، موری شریف والوں کا، علی پور شریف والوں کا، بہت ساری میں نے آپ کو بتایا نا، ایسے لمبی فہرست ہے. ایک ریکارڈڈ بات ہے. حضرت مجدد علیہ ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو درگاہ ہے وہ یہ چورا شریف کی درگاہیں ہیں جہاں سے پوری دنیا کو پھیل ملا ہے اور کروڑوں لوگوں نے جو ہے نا دین حق پر. اب یہ آپ یہ ایک دن کے لیے آپ آئے یا نہیں؟ ہم بس مختصر وقت کے لیے آپ آئے. بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ بغیر ناپانی بھی کرتے ہیں یا یہاں کے لیے آپ نے؟ اچھا اچھا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل ایئر. میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، پری میڈیکل کر رہا ہوں، فائنل ایئر یونیورسٹی آف لاہور سے. اچھا. تو آپ بھی بقیدگی سے یہاں پہ آپ یہ بس میں اور یہ میرا بھائی بچپن. بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایٹ کلاس کرتے ہیں. آپ بھی بقیدگی سے آتے ہیں؟ جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اصل میں جاننا چاہ رہے تھے کہ یہاں اس تہوار کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات نہیں کی. عوام کو دوستوں کو بتانا تھا، نواز دل پاکستان کے ناظرین کو بتانا مقصود تھا کہ یہ دربار کیسے کس انداز میں یہاں پہ یہاں یہ سادگی ہے، لیکن یہاں سے جو ہے نا نور کی کرنیں جو ہے نا پورے عالم میں پھیلی. اچھا. بہت سارے لوگوں کو پرٹیکولرلی نئی نسل کو نہیں پتہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے متاثر سے جو آپ آگاہی ہوگی لوگوں کو، یہ بھی آپ کی سروسز ہوگی، اللہ والے خوش ہوں گے. ان کی جو خدمات ہیں اور ان کے آگے مریدین اور آگے ان سے مریدین کی لاکھ کروڑوں مریدین ہیں. یہ آپ ان کی پوری ہسٹری ہے، مطلب ایک 4 وقت میں بتایا نہیں جا رہا. جزاک اللہ. کیمرہ مین مبشر احمد کے ساتھ جانا چاہوں گا اور ان شاء اللہ عزیز ابھی ہم باقی دربار میں جا رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے.